اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت اور اپنی رضا کے حصول کے لیے پیدا کیا، لیکن کیا ہر انسان کو ہر عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے؟ نہیں۔ توفیق ایک خالص الہی عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی عظیم عبادت کی بات کریں گے جو خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور جسے پڑھنا اللہ کے پیارے مومنوں کے لیے بہترین ذریعہ نجات ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ سوال یہ ہے کہ آخر درود شریف پڑھنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ کیا وہ صرف ولی اللہ ہے، یا ہم جسے عام گناہگار بھی اس دولت سے بہرور ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ یہ توفیق کس طرح ملتی ہے، کن لوگوں کو ملتی ہے، اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود درود کی ابتدا اپنی ذات سے فرمائی، پھر فرشتوں کا ذکر کیا، پھر مومنوں کو حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نظر کرم کی نشانی ہے۔ اب ہم 5 زمروں میں ان لوگوں کو سمجھیں گے جو درود شریف کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے۔ جب دل میں حب رسول حقیقی ہوگی تو زبان خود بخود درود پر آئے گی۔ جو شخص جاگتے، سوتے، اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، اسے یہ توفیق مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں تو اس کا کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، وہ 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ جسے اپنے گناہوں کا اندازہ ہو وہ درود کو کفارہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ نمبر 3، اپنے درجات بلند کرنے کے خواہش مند جو شخص جنت کے اعلیٰ مقامات چاہتا ہے، اسے درود کی کثرت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن تم مجھ پر زیادہ درود بھیجو گے اس دن تم میرے زیادہ قریب رہو گے۔ پریشانیوں اور غموں میں گھرے ہوئے لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درود تمہارے غم دور کر دے گا تو انہوں نے اپنی ساری دعاؤں میں درود کو شامل کر لیا۔ رزق اور اولاد میں برکت چاہنے والے لوگوں کے لیے بہترین تحفہ درود پڑھنے سے رزق میں کشادگی، اولاد میں صحیحیت اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اور اس کو اب تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جنت میں مقام بلند ہوتا ہے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت مل جاتی ہے، اور جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھے وہ شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ فرشتوں کی دعا اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب تک آپ درود پڑھتے ہیں فرشتے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ درود کے بعد دعائیں قبول ہوا کرتے، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر دعا میں درود شریف کا اہتمام کرے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ درود شریف کی توفیق کس طرح سے پیدا ہوگی، اور درود شریف کی توفیق ہمیں کس طرح سے ملے گی۔ بغیر محبت کے درود شریف پڑھنا خشک عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان سے محبت کیجئے، وضو کے حالت میں درود پڑھیے، اگرچہ بغیر وضو بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن وضو کے ساتھ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مسنون اوقات کا خیال رکھنا، مسنون دعاؤں کا خیال رکھنا، اور مسنون چیزوں جو ہے مسنون اعمال کا اہتمام کرنا، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا،
اور اسی طریقے سے صبح اور شام کے وقت اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنا، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ کی مقرر کر لینا، صبح کے وقت ایک تسبیح صبح 100 مرتبہ اور شام کے وقت ایک تسبیح جو ہے 100 مرتبہ کی مکمل کرنا، درود شریف کو اپنی دعا کا ایک حصہ سمجھنا، اور اسی طریقے سے مختلف صیغوں کے ساتھ درود شریف کو پڑھتے رہنا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی ہے وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر درود ہمیں یاد ہے تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جو شخص درود کی تلقین کرتا ہے اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی ہم خود تو پڑھتے ہی ہیں لیکن اس کے پڑھنے کی ترغیب، اس کے پڑھنے کی جو ہے تلقین، لوگوں کو سمجھانا، اس کی فضیلت کے تعلق سے لوگوں کو بتانا، تو یہ بڑا جو ہے اہم کردار ہوتا ہے اس چیز کا ہماری زندگی کے اندر درود شریف کے پڑھنے کے تعلق سے۔ اگر ہم اس کی دعوت دیں گے اور یہ سکھلائیں گے لوگوں کو تو ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، ہم اس کی تسبیحات کو مکمل کر سکیں گے، اس کی جو فضیلتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس کی برکتیں ہمیں جو حاصل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی اور کی زندگی کو بھی بدل دے گا آپ کے کہنے سے، آپ کے سمجھانے سے، آپ کے تلقین کرنے سے اور آپ کے ترغیب دینے سے، اور کئی لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے اور کئی لوگوں کے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔